شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور امریکہ نے تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی سمیت اہم شعبوں میں تعاون بڑھانے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو IMF سے $1 ارب سے زائد کی پہلی قسط وصول ہو گئی ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کلگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ نے تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور موسمیاتی لائحہ عمل سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی مشترکہ خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات وزیراعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شریک سربراہان مملکت و حکومت کے اعزاز میں امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کے بعد اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پیغام میں کہی۔ وزیراعظم نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن سے ان کی مختصر ملاقات نہایت خوشگوار رہی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور وزیراعظم شہباز شریف نے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دوسرے ملکوں کے سربراہان مملکت نے بھی استقبالیے میں شرکت کی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے تقریباً $1 ارب 2 کروڑ 7 لاکھ کی پہلی قسط موصول ہو گئی ہے۔ یہ قسط پاکستان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کی طرف سے $7 ارب کی 37 ماہ کی توسیعی سہولت کی منظوری کے بعد موصول ہوئی ہے۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر متسوہیرو واڈا نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری کے لیے پنجاب حکومت سے جاپان کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں توانائی، صحت، تعلیم اور دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کے جھوٹے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، جس کا مقصد اس کے اپنے اندرونی مسائل اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مشن کے کونسلر گل کیسر سروانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امن کے لیے قیادت کے موضوع پر کھلی بحث میں بھارتی مندوب کے بیان کا جواب دیتے ہوئے بھارتی بیانیوں کو بے بنیاد قرار دیا۔ گل کیسر سروانی نے ایک بار پھر کہا کہ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور 75 سال سے زیادہ عرصے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے بااختیار بنانے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن نے اصلاح عمل کے تحت گزشتہ 1 سال کے دوران ٹیکنالوجی پارکس اور 37 فری لانسنگ مراکز قائم کیے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے بڑے شہروں میں ضلعی سطح پر 12 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس قائم کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے غربت میں کمی آئی ہے اور علاقے کے نوجوانوں کی خود انحصاری اور معاشی آزادی میں مدد ملی ہے۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے قیام کا مقصد ہنر مندی کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو معاشرے اور قومی معیشت میں مثبت کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ شمالی وزیرستان میں شیواک آئل فیلڈ کے قریب ماڑی پیٹرولنگ کمپنی کا ایک چارٹرڈ ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کم سے کم 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے CMH ٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ انجن میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کلگام میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوانوں کو علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر پونچھ، راجوڑی، کشتواڑ اور ادھم پور اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔